الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الحرمین خواجہ بدر حنین سید الثقلین جد الحسن والحسین امام القبلتین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم متعدد آیات کا بیان کر چکے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کا ذکر کیا ہے، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس آیت میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان وجوہ کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین سے دور تھے۔ فرمایا من ورائے جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ جو اللہ کی باتوں کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسئلہ یا حکم آ جاتا تو وہ اس کو اگنور کرتے، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے۔ تو من ورائے جہنم، ایسے لوگوں کے پیچھے جہنم ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا سے کمایا وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جس کے لیے وہ دنیا میں محنت کرتے رہے، جس کے لیے انہوں نے اپنی دنیا میں ساری زندگی گزار دی، ضائع کر دی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجوہ بیان فرمائی ہیں کہ یہ گمراہ کیوں ہوئے۔ فرمایا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور یہ ان کے وہ لوگ بھی کام نہیں آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کارساز، اپنا دوست، اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا بڑا بنا لیا۔ وہ ان کی باتوں ہی پر لگے رہے، جیسے انہوں نے کہا ان کی باتیں مانتے رہے، سنتے رہے، وہ ان کی غلط باتوں پر، غلط نظریات پر ہی لگے رہے۔ انہوں نے ان کے ان غلط نظریات کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، نہ مانا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ نماز پڑھو تو وہ کہتے تھے کہ ہماری تو نماز پڑھی ہوئی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا کہ تم روزہ رکھو، صدقات و خیرات کرو، کوئی اس طرح کے نیک کام کرو، تو وہ ان کاموں سے اپنا جی چراتے، آنکھیں چراتے، ان کاموں سے بھاگتے، ان کاموں سے دور رہتے، اور ان کا دل ان کاموں میں نہ لگتا، بلکہ وہ جن لوگوں کے پیچھے چل رہے تھے، جن کو انہوں نے اپنا رہنما بنایا ہوا تھا، وہ انہی کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ وہ جو ان کو حکم دیتے تھے وہی کرتے تھے، اور وہ جہاں ان کو کہتے وہاں جاتے، جو کہتے وہ کرتے۔ تو وہ اس طرح ان لوگوں کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے وہ لوگ بھٹک گئے اور اللہ کے راستے سے دور ہو گئے۔ وَمَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو انہوں نے دنیا میں رہ کر کمایا ان کا کوئی مال بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔
بلکہ وہ ان کے لیے نقصان کا موجب ہی بنے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی ان کے وہ لوگ کام آئیں گے جنہوں نے ان کو اپنا اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیا، جن کو اپنا بڑا بنا لیا، جن کو اپنا رہنما بنا لیا، جن کو اپنا رہبر بنا لیا۔ وہ لوگ بھی اس دن ان کام نہیں آئیں گے۔ جب ان کو ضرورت پڑے گی تو قیامت کے دن وہ ان سے نظریں چرا لیں گے۔ وہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے انہوں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ ان کو پہچاننے سے ہی صاف انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس طرح کا جو رویہ ہوگا جب یہ دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ وہاں کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم ان لوگوں کو بھی ایسے ہی ٹھکرا دیں جس طرح یہ ہمیں ٹھکرا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ دنیا میں صرف ایک دفعہ ہی جانا ہے، دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو تم نے دنیا میں کمایا اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کا جو انجام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس سے وہ دوچار کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں سڑتے رہیں گے۔ کوئی وہاں ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کی چیخیں، ان کی دہائیاں، ان کی چیخیں، ان کے منتیں، ان کے ترلے، ان کے واسطے، یہ سب بیکار جائیں گے۔ کوئی ان کی بات وہاں سننے والا نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، یہ دنیا ہے، یہی وقت ہے کہ جیسے ہی آپ کو اللہ کا پیغام ملے اس پر عمل کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، نیک کام کرو۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور بڑائی ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کو ضائع کر دیا تو گویا کہ ہم نے اپنے جنت کے راستے کو بھول گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔